بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، پروگرام برکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد احمد ساجد حاضر خدمت ہے، سلام پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں رمضان کی شکل میں الحمدللہ یہ جو گفٹ ملا ہوا ہے، جس میں ہم ڈھیروں نیکیاں اور اجر و ثواب کما رہے ہیں، آپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نوری صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد غوثیہ حویلی لکھا کے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب قاری نوید رضا صاحب، اور تشریف فرما ہے ہمارے علاقہ کے عظیم ثناخان مصطفیٰ جناب محمد طیب حسن قادری صاحب۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری نوید رضا صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری نوید رضا صاحب۔ تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب محمد طیب قادری صاحب، جو کہ ہمارے حویلی لکھا کے بہت بڑے ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ جناب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فراز عرش کے تارے، فراز عرش کے تارے، سنہری جالیوں والے، فراز عرش
تارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ پیارے سنہری جالیوں والے فراز عرش کے تارے اور کرم اتنا تو فرما کہ منزل تک پہنچ جائے کرم اتنا تو فرما کہ منزل تک پہنچ جائیں مسافر ہیں تھکے ہارے مسافر ہیں تھکے ہارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے. بڑا ہی قابل غور شعر ہے. مقدر سے ہی ملتے ہیں میسر تو نہیں ہوتے مقدر سے ہی ملتے ہیں میسر تو نہیں ہوتے میسر تو نہیں ہوتے تیرے روضے کے نظارے تیرے روضے کے نظارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ پیارے سنہری جالیوں والے فراز عرش کے تارے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب محمد طیب صاحب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. بہت خوبصورت کلام تھا. بہت شکریہ جناب. تو اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پر ہمارے احباب نے جن میں جناب بابر علی قریشی صاحب لاہور سے، احمد رضا ہاشمی صاحب اور محمد
طیب نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد طیب نوری صاحب جناب کو ویلکم کرتا ہوں۔ شاہ زیب ساجد صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، عثمان غنی صاحب نے، طارق محبوب صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور اعجاز اسلم کمالی صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، محمد ہارون ایوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ہاشمی صاحب نے جو کہ سابق کونسلر ہے، بہت شکریہ سر، اور حافظ وحید صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، اور جی ایم بک ڈپو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، اور محمد ارشد صاحب، محمد عباس کلاسن صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، رائے مدثر حسین صاحب ہیں، اور آصف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طلحہ شیرازی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور شعیب کنول بھٹی صاحب ہیں، اور جناب محمد اشرف ناز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، بہت شکریہ جی۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ اصلاحی حوالہ سے ہم نے توبہ کے عنوان سے جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ تو توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان مبارک فعل ہے، جس سے بندہ اپنے جملہ گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے اور اس کی بندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں آج خصوصی گفتگو ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری نیاز احمد نوری صاحب۔ حضور میں آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کافی تعداد میں فیس بک پر جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج 24واں پروگرام جو ہے وہ آپ کی دعاؤں سے PSA ڈیجیٹل کے ذریعے تمام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے ساجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 24واں پروگرام مسلسل جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ وحدہ لا شریک ساجد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوستان ذی وقار، توبہ اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مرتبہ توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پختہ پکی توبہ کرو۔ اور نصوحا کے متعلق جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی توبہ، کیونکہ توبہ ہوتی ہے گناہوں سے نادم ہو کر، بندہ گناہ گار ہو، گناہ کرتا ہے، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے گناہوں پر، اور پھر جو ہے گناہوں سے وہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبۃ نصوحا یعنی ایسا گناہ بندے نے کیا ہے، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، اب وہ ساری زندگی اس گناہ کے قریب نہ جائے جس سے توبہ کی ہے، جس سے وہ پہلے توبہ کر چکا ہے، اب دوبارہ ساری زندگی اس گناہ کے قریب نہ جانا، یہ ہے توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب جو ہے توبہ کرو۔ اور یہ توبہ ایک ایسا پیارا عمل ہے جو رب ذوالجلال کو بہت ہی زیادہ پیارا ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور کسی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری آواز کون سی لگتی ہے؟ تو لجپال آقا کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے غلاموں، بندہ گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بد کردار ہو، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر سچے دل کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرے، ہاتھ اٹھا کے بس اتنا کہہ دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
اب یہ آواز جو ہے یہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور تیسرے مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے لوح محفوظ پر بھی لکھی کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور سیدھے رستے پر چلے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جو آنسو ہیں گناہوں کی شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جو ہے یہ رب ذوالجلال کے غضب کی جو آگ ہے اس کو بجھا دیتے ہیں۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ رب ذوالجلال کا جو جلال ہے وہ جمال میں بدل جاتا ہے، اور رب ذوالجلال پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں رب ذوالجلال فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ توبہ پر جو بھروسہ کر کے گناہ کرتا رہے، یہ چلو جی میں پہلے گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال کی جو ہے رحمت پر جو ہے امید رکھنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں رب ذوالجلال کی رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی روایات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نکلنے والے آنسوں کے ذریعے جو ہے ان کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اور جو بندہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب نوشی کا، یعنی جتنے بڑے بڑے ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن جو صغیرہ گناہ ہے اس سے بچتے نہیں ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہی ہم جو ہے اگر اس کے عادی بن جاتے ہیں وہ کرتے کرتے ہم بڑے گناہوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان سے بچا جائے۔ بڑے گناہوں سے تو ہم نے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تو یہ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ جو آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں یہی ہے نا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر بھی اتنی مقدس اور برکتوں اور رحمتوں والے ماہ مقدس کے اندر بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کر سکیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہے، ہم سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ اور اس سے بڑا مقدس مہینہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس کا جو ہے ایک جو ہے نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ہاں دیکھیں قوم موسیٰ کو دیکھ لیں، اب قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم موسیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے رب کو اپنے سامنے ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ کے رب کو سامنے نہیں دیکھیں گے۔ اب رب ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اب یہ مجھے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں، اب جو ہے فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اب میں ان کی توبہ بھی قبول نہیں کروں گا جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ سامنے بھائی بھائی کو مارے
ایک دوسرے سے رشتہ دار لڑیں، عزیز و اقارب آپس میں لڑیں، یہ قرآن میں ہے۔ پہلے تھا کہ وہ اگر ایک کنارے میں گھر کے اندر کہیں دور اکیلے بیٹھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں، رب ذوالجلال ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یا موسیٰ ہم تیرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں ظاہراً، تو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ اب ان کو کہیں کہ فتوبوا الی باریکم، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو فقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ نہیں فرمایا، یعنی قاعدہ قانون بدل دیا۔ پیارے حبیب مسجد کے ایک کنارے میں بیٹھ کر، ایک نکر میں بیٹھ کر، گھر کے اندر اکیلے بیٹھ کر گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں توبہ کر لے تو یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہوں، اگر میرا بندہ خفیہ طور پر جو ہے میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو میں تو اس کے گناہوں کو دوسرے بندے کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، میں تو گناہوں کو پردے ڈالنے والا ہوں، گناہوں کو چھپانے والا ہوں، گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ میں جو ہے اس بندے کی ساری خطائیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے غلاموں، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوتے، 99۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے، وہ ان کا عالم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اندر، ان سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں یا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اب جو ہے وہ راہب جو ہے بڑا سخت دل تھا، تو اس نے کہا نہیں جی آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو انہیں 99 قتل کر دیے ہیں، اب تیرے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اب اس کو غصہ آیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورے 100 ہو گئے، پھر واپس آیا، گھر آیا، چند دن پھر گزرے، پھر اس کے دل میں خیال آیا، پھر دوست و احباب سے مشورہ کیا کہ یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، 100 قتل کیے ہیں، تو آپ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ اب دوست و احباب نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں بستی چلے جائیں، فلاں علاقے میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے بزرگ رہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ جب آپ وہاں جائیں گے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے پوچھنا کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی اپنی بستی سے نکلا ہی تھا کہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ جب مرا تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ یہ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی۔ اب جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، یہ جنتی ہے۔ اب جہنم کے فرشتے کہتے ہیں جی ہم اس کو لے گئے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ کیسے مسلمان، یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے، یہ جہنمی ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، دوسرے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں یہ فیصلہ کرنا نہیں آ رہا، یا باری تعالیٰ تو فیصلہ فرما دے کہ اب تو کیا فیصلہ فرماتا۔ اب رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا، دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے تو پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ اب رب ذوالجلال نے کیا فیصلہ فرمایا، میرے پیارے فرشتوں اب جگہ کو ناپو، اس زمین کو ناپو، اگر یہ مرنے والا بندہ اپنی بستی کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں، اور اگر میرے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں۔ اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ادھر رب ذوالجلال اپنے بندے کو بخش چکا تھا۔ رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا، یہ حدیث پاک ہے۔ اے زمین تجھے پتہ نہیں میں نے اس کو بخش دیا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ میرے نیک بندوں کی طرف آ رہا تھا۔ اے زمین تجھے پتہ نہیں اس بندے نے توبہ کی نیت کر لی تھی، ابھی توبہ کی نہیں ہے، ابھی توبہ کی نیت کی ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے زمین سکڑ جا۔ جب زمین سکڑ گئی فرشتوں نے ناپا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک بالشت
اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب تھا اور اس کو جنت کے فرشتے لے گئے. عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں جے منہ کالے. ویسے تو نہیں کہہ دیا نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. اچھا، ایک جوان کی جو توبہ ہے، ہاں، کہ قبرستان سے عذاب جو ہے کچھ دنوں کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بندہ فل جوانی میں ہوتا ہے، ایک جوبن میں ہوتا ہے، اس کے اندر صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہے. کیونکہ بندہ جب چھوٹا ہوتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادت کے اندر کبھی اٹھنا بیٹھنا رکوع و سجود کے اندر بڑا مشکل ہوتے ہیں. لیکن جب جوان ہو اور صحت مند ہو پھر توبہ میں جو ہے وہ پھر عبادت میں مزہ آتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. اور دوسرا جب بندہ جوانی میں فل جوبن میں ہوتا ہے پھر وسوسے شیطانی خیالات یہ بہت زیادہ آتے ہیں. اور اس عمر کے اندر جو ہے وہ توبہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بہت عظیم نیکی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو قوم موسیٰ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کہ حضور بڑی قحط سالی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ یا باری تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما. تو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ کی مجلس کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہے، اگر یہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے نا تو ہم فوراً رحمت برسانا شروع کر دیں، فوراً میری رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا گناہگار بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اگر وہ بندہ چلا جائے اٹھ کے تو فوراً جو ہے بارش شروع ہو جائے گی. اب وہ سارے بیٹھے تھے، اس میں وہ گناہگار بھی بیٹھا تھا. ہر بندے کو پتہ ہے نا میں کتنے پانی میں ہوں، ہر بندے کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہر بندہ اپنے باطن کو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. یہ تو رب ذوالجلال نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے. اگر ہمارا ایک گناہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا پر ظاہر فرما دے تو لوگ جو ہے ہم سے سلام لینا بھی گوارا نہ کریں، ہم سے ملنا بھی گوارا نہ کریں. تو یہ تو رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے اور صدقہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہماری رب ذوالجلال نے پردہ پوشی فرمائی. پہلی امتوں کو دیکھیں تو جو گناہ کرتے تھے، کوئی زانی ہے شرابی پیشانی پر لکھا جاتا تھا، ان کے گھر کی دہلیز پر لکھا جاتا کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے. لیکن یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ہماری شکلیں بگڑ رہی ہیں اور نہ ہی ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. کوئی ایسا گناہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی اور آپ کے صدقے رب ذوالجلال نے جو ہے ہمارے اوپر عذاب کو جو ہے وہ ٹالا ہوا ہے. اب وہ بندہ جو ہے ابھی اٹھ کے گیا نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں زبان کھولی نہیں، ہاتھ اٹھائے نہیں، صرف دل ہی دل میں یا اللہ میں اتنے سال زندگی گزار چکا ہوں اور تو میرے عیبوں کو چھپا رہا ہے، میری پردہ پوشی فرماتا آ رہا ہے. یا اللہ آج میں اٹھ کے جاؤں گا، اتنے لوگ مجھے دیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں گے تو وہ یہ سارے کیا سوچیں گے کہ یہ بدبخت یہ گناہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی. یا اللہ جس طرح پہلے تو پردہ پوشی فرمائی ہے اس طرح میری پردہ پوشی فرما. یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. فوراً اللہ کی ہائے 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 سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یعنی دل ہی دل میں وہ نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ تیرا تو یہ حکم تھا کہ جب تک وہ بندہ اٹھ کے جائے گا نہیں میری رحمت نہیں آئے گی. تو یا اللہ وہ بندہ تو اٹھتے گیا نہیں ہے اور تیری رحمت برس رہی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ اس بندے نے ہم سے صلح کر لی ہے، اس بندے نے ہم سے صلح کر لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے. تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں جلتا کیسے دیکھے گا. رب ذوالجلال اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے
تو اسے کیا جواب دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لبیک، اے میرے بندے میں موجود ہوں، یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ تو یا باری تعالیٰ جب تیرا کوئی گناہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں 2 مرتبہ یا عبدی لبیک لبیک میں کہتا ہوں، جی میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرا نیک بندہ تجھے پکارے تو 1 بار کہتا ہے، اور جب تیرا گناہگار بندہ پکارے تو 2 بار کہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ، جو میرا نیک بندہ ہے اس کو تو اپنی نیکیوں پر مان ہے کہ وہ نیک ہے، تو جب میرا گناہگار بندہ، اس کو تو میری رحمت کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کو تو میری رحمت کے سوا اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے، تو اس لیے جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 2 مرتبہ یا لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی محبت ہے اپنے بندے سے، اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ تقاضے پورے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی عبادت و ریاضت کرے، اور رب ذوالجلال کو ہر ممکن جو ہے رمضان المبارک کے اندر منا لے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سارے معاملات سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ قاری نیاز احمد صاحب نوری جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد غوثیہ حویلی لکھا کے گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بصیر پور سے ہمارے بہت اچھے ساتھی بھائی ہمارے جناب محمد اسحاق سکھیرا صاحب نے، جو ہمارے علاقہ کے بہت بڑے ماہر تعلیم ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، حضرت علامہ قاری ندیم سرور معاویہ صاحب آپ کو واچ کر رہے ہیں، جناب ملک غلام فرید قاسمی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، ملک غلام رسول قاسمی صاحب دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، زاہد شریف صاحب دیکھ رہے ہیں، حامد نواز صاحب دیکھ رہے ہیں، ظفر ساکی صاحب ہیں، جناب عمران خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور الحاج محمد علی تبسم صاحب۔ بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا، اور پیر مختار احمد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جی۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں جناب قاری نوید رضا صاحب۔ آج ان سے نعت سنتے ہیں، تلاوت تو ان سے پہلے سن لی ہے، تو سننے میں آیا ہے کہ یہ نعت حضور کی ثناخوانی بہت شاندار آواز ہے ان کی، تو جناب قاری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، آئے جو ہلایا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور آقا تیری دعاؤں بدولت، آقا تیری، اور یہ جو کرونا وائرس کا معاملہ چلا ہوا ہے نا، اس کے متعلق شعر ہے، آقا تیری دعاؤں بدولت، آقا تیری دعاؤں بدولت، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، عمر کی جرت پہ
جاؤں قرباں ہے آج کافر تو ان سے لرزا ہے آج کافر تو ان سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر تو ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام ہے تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور نبی تو ماہی سبھی ہے اعلیٰ نبی تو ماہی سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے تو عزم و بالا ہے رتبے سب کے تو عزم و بالا نبی تو ماہی سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے تو عزم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا اولال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے جناب قاری نوید رضا صاحب۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں مہمان تھے حضرت علامہ مولانا محمد طیب نوری صاحب۔ تو پی ایس اے ڈیجیٹل کے ذریعے تمام کل ہم نے ایک نیکی سیگمنٹ کا بھی آغاز کیا تھا، تو اس میں ہمارے پاس ہمارا پروگرام دیکھ کر ڈسٹرکٹ پاک پتن کی ایک خاتون جو ہے وہ بیوہ خاتون جہاں پر پہنچی ہوئی تھی، اس کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور مخیر حضرات جو ہے میری بیٹی کے لیے کچھ درمیانہ سا جہیز کا بندوبست کر دیں تاکہ میری بیٹی جو ہے وہ بیائی جا سکے۔ میرا خاوند جو ہے 8 سال قبل فوت ہو گیا ہے، پروین بی بی اس کا نام تھا، پاک پتن شریف سے۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور مخیر حضرات کا جو تعاون ہے اس حوالہ سے بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جو ہے وہ شامل حال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی چودھری سلیم نظر صاحب جو کہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارا پروگرام واچ کیا اور ہماری اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا چودھری سلیم نظر صاحب۔ ہم چودھری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس بچی کے لیے جو ہے وہ جہیز پیکج کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کی جان، مال، عزت، آبرو میں اضافہ جو ہے وہ
نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جو یتیم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، غریب یتیم بچیوں کا، جیسے چودھری سلیم نظر صاحب نے یہ مہربانی کی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیا انعامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چودھری سلیم نظر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ایک عظیم نیکی ان سے لی ہے اور یہ ان کی قسمت میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یتیموں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بار بار یہ آتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار کے ساتھ پیش آئیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کا ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ، یہ میرے ساتھ یعنی میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو جس کو جنت کے اندر قرب مصطفیٰ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نیکی، ایک جنت ملے گی اور دوسرا قرب مصطفیٰ ملے گا، یعنی ڈبل نیکی مل جائے گی نا، ڈبل۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یتیم کے ہاتھ پر، سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے رب ذوالجلال جو ہے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ سر کے بال وہ گن نہیں سکتا، یعنی ایسے سمجھے کہ بے شمار نیکیاں۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک میں یہ ایک خصوصی پیکج ہے کہ جو بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو 70 گنا بلکہ 700 گنا بلکہ یہاں تک کہ بغیر حساب اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو ہے 1 روپیہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جو ایک پورا جہیز پیکج جو ہے جتنے کا مرضی آئے جو ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ایک عظیم نیکی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ وحدہ لا شریک جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کو جو ہے اس طرح تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا خیال رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے چودھری سلیم نظر صاحب کا جو ہے وہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پیر اسلام ٹائیگرز کی طرف سے بھائی مدثر خان صاحب کی طرف سے اس یتیم بچی کے لیے جو ہے وہ ایک واشنگ مشین کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کل ہی ان کی موجودگی میں کر دی گئی تھی، تو ہم خان صاحب کا بھی آج کے پروگرام میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیاں جو ہے وہ سلامت رکھے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد طیب حسن صاحب، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اس موقع پر جو ہے وہ زبردست قسم کا حضور کی ثناخوانی میں جو ہے نا وہ کلام ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور خواجہ غلام فرید کول مٹن والے سرکار، ان کا کلام پیش کرتا ہوں۔ نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب ہائے مٹھڑی نت جان بلب
یا رسول اللہ سونے عربیہ توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں توڑے دکڑے دوڑے میں کھاندڑیاں تیڈے نام تو مفت وکاندڑیاں ہائے تیڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں حبیبی یا رسول اللہ تیڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں نال ادب ہائے اتھاں میں مٹھڑی نت جان حضور فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت شعر ہے میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے تے میں ویکھا او نہ ویکھے کتھوں لیاواں لکھ اجے میں او میرے ویکھن وچ او ویکھے یار تا تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پین بلیکھے غلام فریدا بوا یار دا ملیے او ویکھے یا نہ ویکھے او تتی تھی جوگن چودار پھراں تتی تھی جوگن چودار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں ہائے سنج بر تے شہر بازار پھراں سنج بر تے شہر بازار پھراں متا یار ملے کہیں سانجھ سبب ہائے اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب حضور فرماتے ہیں آخری شعر مقطع میں کلام تو یہ بہت بڑا وسیع ہے آپ فرماتے ہیں واہ سونا ڈولن ڈولن واہ سونا ڈولن یارے سجن میں ڈاساول ہوت حجاز وطن ہاں آ دیکھ فرید دا بیت حزن آ دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب ہائے اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب ہائے اتھاں میں مٹھڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب طیب صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جناب. مزہ آ گیا جناب.
ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ قاری نیاز احمد نوری صاحب جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد غوثیہ حویلی لکھا کے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے, 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو آخری منٹس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کے 2 اشعار پیش کیے جاتے ہیں, اس کے بعد دعا ہوتی ہے. اور اس دوران جو ہے وہ میں 2 منٹ بچتے ہیں تو میں حضرت صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور بتائیے گا کہ قرآن پاک میں ہے کہ پہلے اپنے رب سے معافی مانگو پھر توبہ کرو, اور بے شک میرا رب جو ہے وہ نہایت مہربان ہے. پھر ایک جگہ پر قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ گناہ اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا گناہ کے بعد توبہ کا نہ کرنا ہے. گناہ جو ہے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ توبہ نہ کرنا ہے. اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے توبہ نہ کی وہ لوگ ظالموں میں ہیں. تو اس پہ ذرا جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا اور بتائیے گا کہ توبہ جو ہے وہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے, کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے, اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں, اللہ کی کرم نوازی اور اس کی توفیق سے ہوتے ہیں. یہ توبہ بھی توفیق سے ہوتی ہے. اگر بندہ گناہوں پر گناہ ہی کرتا چلا جائے تو وہ اس کا شمار ظالموں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک بہت بڑا ظالم بن جاتا ہے. اگر بندہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کا دل پہلے پاک اور صاف ہوتا ہے, بالکل نیٹ اینڈ کلین. جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو وہ دھبا جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, پھر اس کا دل جو ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے, گناہ کیا پھر گناہ کر لیا پھر گناہ کر لیا, پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, بالکل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کو جو ہے نیکی اور بدی میں تو وہ تمیز اٹھ جاتی ہے, پھر وہ اس کو جو ہے توبہ کی توفیق ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ تو تب ہی ہوگا جب بندہ جو ہے کسی اچھی صحبت میں بیٹھے, اللہ کے نیک بندوں علماء سے مشورہ کرے کہ میں گناہ گار ہوں, مجھے توبہ کا طریقہ بتایا جائے. وہ پاک صاف ہو کر طہارت و پاکیزگی حاصل کر کے وہ سچے دل سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرے. اب توبہ کے اندر دیکھیں ایک تواضع بھی ہے, ایک عاجزی انکساری بھی ہے. اب ایک بندہ متکبر ہے, تکبر کرنے والا ہے, جس کے اندر غرور ہے, جس کے اندر انا ہے. اب وہ کہے گا لو جی اب میں توبہ کروں, میں توبہ کروں. یہ نہیں ہے. توبہ اور یہ دعا جو ہے یہ ہمیں عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے. جتنی انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی, جتنی اس کی زبان اور لب و لہجے کے اندر عاجزی انکساری ہوگی, جتنا وہ اللہ کی بارگاہ کا جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوگا, اتنا وہ زیادہ جو ہے وہ توبہ و استغفار کرنے والا اور تائب بندہ بن جائے گا. اب دیکھیں شیطان کو دیکھ لینا, جب رب ذوالجلال نے فرمایا بھی سجدہ کرو آدم کو, تو اس نے کہا جی انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں, میں آدم سے بہتر ہوں. تو اب اس کے اندر تکبر آ گیا, غرور آ گیا, اب اس نے سجدہ نہیں کیا, یعنی اللہ کے رسول کی تعظیم میں اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اب اس کے اندر غرور آ گیا, تکبر. اب جس انسان کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے پھر اس کے لیے جھکنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آپ کسی باغ میں چلے جائیں, باغ کو دیکھیں, درختوں کو دیکھیں, جو ٹہنی زیادہ جھکی ہوگی اس کو پھل زیادہ لگا ہوگا, وہ زیادہ جو ہے وہ جھکی ہوگی زیادہ, جو اکڑی ہوئی ہوگی وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں. سبحان اللہ, سرا نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح. رب ذوالجلال نے تجھے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح. صرف جو ہے گناہ کر کے جو ہے مایوس نہ ہو جا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے,
تیرے نکلنے والے آنکھوں سے جو آنسو ندامت کے آنسو جو ہے وہ تیرے گناہوں کو دھو ڈالیں گے. تو ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان مجھ سے زیادہ کریم بھی کوئی رب ہے؟ تو کہیں کبھی کسی در پہ دھکے کھا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، آ جا میری بارگاہ میں تو ہر چیز جو ہے میری بارگاہ میں تجھے ملے گی. اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے. تو رب ذوالجلال کی رحمت تو ہر وقت جو ہے ندا دے رہی، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اے انسان ہمارے اندر جو ہے وہ کوتاہیاں اور خامیاں ہیں، ہمارے اندر لیٹ ہے، دیر ہے، لیکن رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ہمیں تلاش کر رہی. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا. بات یہ ہے کہ آج گفتگو بڑی زبردست ہو گئی ہے اور علامہ صاحب کا دل نہیں کر رہا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور میرا بھی جی کر رہا ہے کہ آج پروگرام جو ہے اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. تو غلطی جو ہے نا جی، غلطی تو مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روکنے کے باوجود گندم کا دانہ کھا لیا اور لغزش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر خود ہی اپنے بندے کو جو ہے وہ اپنی طرف توبہ معافی رجوع کے لیے جو ہے وہ بتاتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم زیادتی کی، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب سلمان اکرم بھٹی ایڈوکیٹ نے، جناب نعیم شاہ ہاشمی صاحب نے، محمد مبشر منیر صاحب، عثمان غنی صاحب ہیں، عظمت فرید صاحب ہیں پاک پتن شریف سے، رانا محمد صادق صاحب ہیں، جواد انجم صاحب ہیں، محمد امجد رسول صاحب لاہور سے ہیں، علامہ حضرت علامہ جناب محمد سعید رضا نوری صاحب، اور جناب پرویز بھٹی صاحب، سید مطلوب حسین شاہ صاحب اور حافظ تنویر یوسف صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر جو دوست ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جناب طیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 اشعار جو ہیں وہ سلام کے پیش فرمائیں، حضرت صاحب کی دعا اور اس کے بعد سلام. سارے نبیاں دا نبی امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تینوں عرشاں تے رب نے بلایا ہے، شان تیرے جیا نہیں کسے پایا ہے، شان تیرے جیا نہیں کسے پایا ہے، تیرا ذکر کراں میں فجری شام سونیا، تیرا ذکر کراں میں فجری شام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، بنیو عرشاں دا توئیو مہمان سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام. السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام آج زانا ہو قبول. اگر صاحب دعا فرمائیے گا جی ہمارے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سب کو جو ہے وہ توفیق اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مانگیے گا کہ توبہ کریں اس آج کے پروگرام کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، درس و بیان ہوا، سلام پڑھا گیا، جو پروگرام ہوا ہے یا اللہ اس کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تیری رضا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر یہ پروگرام ہوا ہے، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ٹیم کے افراد ہیں، ساجد بھائی اور ان کی اولاد اور جتنے بھی دوست و احباب مہمان آئے ہیں، یا اللہ سب کا آنا جانا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو حاضرین سامعین جنہوں نے لائیو پروگرام دیکھا ہے، سنا ہے، یا اللہ ان کو جو ہے وہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی والفاطمہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا اللہ رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام انسانوں کے شر، تمام جنات کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ذکر اور اپنے سونے نبی کے ذکر کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جلوے نصیب فرما، بیت اللہ شریف کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ ناظرین، آپ نے حضرت علامہ قاری نیاز احمد صاحب کی خوبصورت باتیں بھی سنی، اور آج کے توبہ کے حوالہ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ سے عہد کرتے ہیں ترک گناہوں کا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے جو ہے وہ معافی بھی مانگتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، اور توبہ پر پختہ ہیں، اور اللہ سے دعا تعالی ہمیں ہمارا اصلاح احوال فرمائے، اور توبہ پر جو ہے وہ ہمیں استقامت ادا فرمائے، اور جو احباب جو ہے ایسی توبہ پر جو ہے وہ کاربند رہیں گے تو ان کا مقام جو ہے وہ یقیناً اسفل سافلین سے کی بجائے جو ہے وہ اعلیٰ علیین مقام ہوگا۔ اپنے میزبان اور خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے، اور اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے مہمان ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا نوری صاحب، جو شب برات کے حوالہ سے جو ہے، شب قدر کے حوالہ سے جو ہے وہ خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔